وہ سامنے تھا مگر فاصلے قائم رہے۔ عجیب لوگ تھے جو ایک گھر میں اجنبی رہے۔ ناشتے کے بعد ارسلان زیادہ دیر گھر نہیں رکا۔ حسب معمول مختصر انداز میں عرفہ بیگم سے بات کی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دفتر چلا گیا۔ عائلہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نہ اس نے جاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، نہ کوئی بات کی تھی، نہ ہی یہ احساس دلایا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی نئی تبدیلی آئی ہے۔ گویا اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بس گھر میں کوئی نئی چیز رکھ دی گئی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ بیٹا، عرفہ بیگم کی آواز پر عائلہ چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، عائلہ نے فوراً جواب دیا۔ عرفہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے معلوم ہے نئی جگہ پر وقت لگتا ہے۔ عائلہ خاموش رہی، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا۔ عائلہ کی آنکھیں ایک لمحے کو نم ہوئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ جی امی۔ کچھ دیر بعد عائشہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی، آپ بہو کو سارا دن اپنے پاس ہی بٹھائے رکھیں گی کیا؟ عرفہ بیگم مسکرا دی۔ کیوں مجھے شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ چند دن بعد بھابھی مجھے بھول جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، عائلہ پہلی بار بے ساختہ بول اٹھی۔ عائشہ فوراً ہنس دی۔ چلے، یہ سن کر دل کو تسلی ہو گئی۔ تینوں کے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو چل رہی تھی، اور نہ جانے کیوں عائلہ کو محسوس ہوا کہ اس گھر میں کم از کم دو لوگ ایسے ضرور ہیں جو اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ دوپہر کے بعد عائشہ واپس اپنے گھر جانے لگی۔ جاتے جاتے وہ عائلہ کے قریب آ کر رکی۔ بھابھی اگر بور ہو جائیں تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ عائلہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، میں 1-2 دن میں پھر آ جاؤں گی، آپ کا انتظار رہے گا۔ عائشہ نے خوش ہو کر اس کا ہاتھ دبایا۔ بس یہی بات سننی تھی، یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گئی۔ عائشہ کے جانے کے بعد گھر خاموش لگنے لگا۔ عارفہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی۔ عائلہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں اترا۔ صبح تک یہ کمرہ اجنبی لگ رہا تھا، اب بھی اجنبی ہی تھا، مگر شاید پہلے جتنا نہیں۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر باہر نظر دوڑائی۔ اسلام آباد کی شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فون لے کر بالکنی میں چلی گئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام میری بچی۔ دوسری طرف سے آتی آواز میں بے پناہ اپنائیت تھی۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ سچ؟ جی امی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، گھر والوں کا حال، چھوٹی بہن کی شرارتیں، بھائیوں کی باتیں۔ پھر حسب توقع اس کی ماں اصل سوال پر آ گئی۔ اور سسرال والے کیسے ہیں؟ سب بہت اچھے ہیں امی۔ عارفہ بیگم بہت محبت کرتی ہیں۔ عائشہ، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارسلان دفتر سے واپس آیا تھا۔ عائلہ کی پشت اس کی طرف تھی، اسے اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ ارسلان نے خاموشی سے اپنا کوٹ اتار کر اسٹینڈ پر لٹکایا، پھر گھڑی اتار کر میز پر رکھ دی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں عائلہ کی آواز پڑی، اور ارسلان کیسا ہے؟ دوسری طرف اس کی ماں نے پوچھا تھا۔ ارسلان کا ہاتھ لمحہ بھر کو رک گیا۔ بالکنی میں کھڑی عائلہ مسکرا دی۔ وہ بھی بہت اچھے ہیں امی۔ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی۔ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، ابھی یہیں تھے، ابھی باہر گئے ہیں۔ دوسری طرف سے مطمئن سی دعا نکلی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین، عائلہ نے نرمی سے کہا۔ ارسلان چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر بغیر کوئی آواز کیے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا، کپڑے نکالے اور سیدھا واش روم میں داخل ہو گیا، گویا اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔
گویا اس کے لیے یہ سب بے معنی ہو۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ آئلہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو ارسلان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ بستر پر فائلیں پھیلی ہوئی تھی، لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور وہ پوری توجہ کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ آئلہ چند لمحے دروازے کے قریب کھڑی رہی، مگر ارسلان نے سر اٹھا کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی انگلیاں مسلسل کی بورڈ پر چل رہی تھی، جیسے کمرے میں وہ اکیلا ہو، جیسے کسی دوسرے شخص کی موجودگی اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو۔ اور تب اس کی نظر بستر پر پھیلی فائلوں پر گئی۔ کل رات ارسلان صوفے پر سویا تھا، آج بستر پر تھا، اور نہ جانے کیوں بستر پر ان فائلوں کو دیکھ کر آئلہ کو محسوس ہوا جیسے وہ خاموشی سے ایک حد قائم کر رہا ہو، ایک ایسی حد جسے وہ خود سے کبھی نہیں پار کر سکتی تھی۔ آئلہ نے نظریں جھکا لی، دل میں ہلکی سی کسک ضرور اٹھی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنے اندر ہی دفن کر دیا اور خاموشی سے صوفے پر آ کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ کمرے میں خاموشی تھی، پر ذہن میں سوچ